اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع باب من الوقار، ایمان والوں کے اوصاف کے عنوان پر قرآن حکیم کا ہمارا درس جاری تھا۔ گزشتہ آخری نشست کے اندر ہم نے 9 اوصاف میں سے قرآن پاک کے اندر 4 اوصاف کو سماعت کیا تھا اور اس پر ہم نے مختصراً کلام سماعت کیا تھا۔ قرآن پاک نے ایمان والوں کی یہ جو نشانیاں بیان کی ہیں، ایک قاری، قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، اس کے وجود کے اندر ان نشانیوں کا اثر یہ رحمت معاب ہے، یعنی یہ قرآن پر عمل کا ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے بندہ اسے اپنی زندگی میں داخل کرے، اور قرآن جس بات سے منع کرتا ہے اس چیز کو بندہ اپنی زندگی سے نکال دے۔ تو ہم نے گزشتہ نشست کے اندر جو ایمان والے لوگوں کی نشانیاں بیان کی تھی ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں، اور پھر جو آج میں نے تلاوت کی ہے ان نشانیوں پر ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ پہلی نشانی ایمان والے لوگوں کی، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کی ہم نے یہ سماعت کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو عبادت کے اندر بسر کرتے ہیں۔ رات کی عبادت سے مراد عشاء کی نماز ادا کرنا، فجر جماعت سے پڑھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ رات کی عبادت سے مراد ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری نشانی جو قرآن نے بیان فرمائی تھی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، تقوی دار لوگ ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی قرآن پاک نے یہ بیان کی تھی کہ رات کے وقت اٹھ کر وہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونا اور سو کر جب بھی اٹھیں تو جو نماز ادا کریں گے فجر سے پہلے پہلے وہ نماز تہجد ہوگی۔ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ ہم امتیوں پر تہجد یہ فرض نہیں ہے، اس کا درجہ نفل کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، 5 تو یہ پنجگانہ نمازیں ہیں اور 6ٹھی نماز تہجد تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس نماز کو ادا فرماتے رہے۔ رات کی عبادت، اور پھر اس کی آگے تفصیل آ گئی کہ رات کے اندر تہجد کی نماز ادا کرنا، رات کے اندر تلاوت قرآن پاک کرنا، اور ایک چیز اور ہم نے سماعت کی تھی کہ نماز کی پابندی۔ ایک ایمان والا بندہ، مسلمان بندہ، اس کی زندگی کے اندر سجدہ شامل ہونا چاہیے، یعنی سجدے سے غیر حاضری کسی صورت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج آئیے کچھ مزید نشانیاں جو قرآن پاک نے ایمان والے بندوں کی بیان کی ہیں انہیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ تقویدار لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. یعنی مسلمان کا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ اس نے دنیا چھوڑنی ہے اور دنیا چھوڑنے کے بعد اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا ہے. اس کے ہر کیے پر سزا اور جزا ہے. یعنی جو اچھا کرے گا تو اس کی جزا اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور جو برا کرے گا تو اس کی سزا اسے میسر آئے گی. جب یہ عقیدہ بندے کا پختہ ہو جاتا ہے آخرت کے دن پر عقیدہ، تو نیکیاں کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. جس انسان کے ذہن کے اندر شیطان یہ سوچ ڈال دے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں ہونے والا، تو یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. یعنی کافروں کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں ہونے والا، جب بندہ مر جاتا ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ کافر کا نظریہ ہے. اور مسلمان کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت فانی ہے. اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ہم سب کو زندگی کے اندر کیے جانے والے ہر عمل کا اللہ کے دربار کے اندر حساب دینا پڑے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا. یعنی قیامت کا دن، آخرت کا دن، قبر کے معاملات، برزخ کے معاملات، ایک مسلمان کا اس کے اوپر پختہ یقین ہونا چاہیے. ایک بندے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر ایک دوسرے بندے کی تعریف کی. یعنی فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، یعنی اس کے نیک ہونے کی تعریف رسول اللہ کے سامنے کی. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق اس سے پوچھا کہ جس بندے کی تم یہ تعریف کر رہے ہو کہ وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، تو کیا کبھی اس کی زبان سے تم نے موت کا، قبر کا، آخرت کا ذکر بھی سنا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. یعنی باقی اس کے اندر خوبیاں تھیں لیکن اس کی زبان پر میں نے مرنے کا ذکر، موت کا، قبر کا، آخرت، یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. تو پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ویسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. یعنی ایک بندے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے برزخی معاملات کو اپنی زبان پر لانا، اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا اور اسے یاد کرتے رہنا، یہ لازم اور ضروری ہے. جب بندے کو موت یاد رہتی ہے، قبر یاد رہتی ہے، حشر یاد رہتا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا یاد رہتا ہے، تو نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، شیطانی چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنا یہ آسان ہوتا ہے. اور جب انسان کے ذہن پر شیطان اس چیز کو جما دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، تجھ سے کون پوچھے گا، کون حساب لے گا، کتنے چلے گئے، کتنے آگے، یہ شیطانی سوچ ہے اور یہ انسان کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرتی ہے اور تیار کرتی ہے. تو دو نشانیاں ہم نے سماعت کی آیت کی ابتدا کے اندر. پہلی نشانی ایمان والے بندے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری نشانی ایمان والے بندے آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. ایک تیسری نشانی بھی رب کائنات نے بیان فرمائی، کیا وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. ایمان والے بندوں کی تیسری نشانی اس آیت میں یہ بیان ہوئی کہ ایمان والے بندے نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، نیکی کی بات کرتے رہتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں. خود نیک بننا بہت آسان ہے، خود اچھے رستے پر چلنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچا لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اجتماعی سوچ سارے برائی سے بچ جائیں، سارے نیکی کے رستے پہ چلیں، سارے اچھے رستے کے مسافر بن جائیں، یہ بڑا مشکل ہے. اس امت کا خاصہ یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت بیان فرمائی کہ یہ تمام امتوں سے بہتر ہے، افضل ہے. اور اس کی افضلیت کی جو وجہ بیان فرمائی وہ وجہ یہ ہے کہ جو کام اس سے پہلے نبی کیا کرتے تھے وہ کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. یعنی نبیوں کا کام تھا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نبیوں کا کام تھا لوگوں کو برائیوں سے روکنا. تو اب یہ امت
نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ میرے محبوب نے اس اہمیت کو ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا۔ حضور رحمت عالم ارشاد فرمانے لگے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب لانے کا حکم دیا جبرائیل امی کو۔ تو جبریل عذاب لے کر جب اس بستی کے اندر پہنچے، حکم ربی یہ تھا کہ پوری بستی کو اٹھاؤ، آسمانوں پر لے جاؤ، الٹا کر کے زمین پر پھینک دو۔ تو جبرائیل امی جب اس گاؤں، اس بستی کے اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ذکر اللہ کے بغیر بسر نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ تو آپ رک گئے، عذاب دینے کے اندر جبرائیل امی رک گئے۔ آپ نے دوبارہ اللہ سے رابطہ کیا، پوچھا، مولا جس بستی کے اندر تو نے عذاب کا حکم دیا، پوری بستی گناہگار ہے، بد کردار ہے، سیدھے رستے سے بھٹکی ہے، تو اس بستی میں تو ایک بڑا نیک بندہ ہے، بڑا صالح بندہ ہے، جس کا اکثر وقت تیری یاد میں بسر ہوتا ہے، تو مولا بستی کو اٹھاؤں تو کیا اسے بھی اٹھاؤں یا اسے چھوڑ دوں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اسے اٹھاؤ، آسمانوں پر لے جاؤ، الٹا کر کے زمین پہ پھینک دو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہی لیکن کبھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑا، میری خاطر کبھی یہ کسی سے ناراض ہوا ہی نہیں۔ اس نے مسلح بچایا ہے، اس نے محلہ نہیں بچایا، اس نے مسلح بچایا ہے، اپنی تسبیح بچائی، اپنا مسلح، اپنا کردار۔ تو اس بندے کو پہلے لے کر جاؤ۔ تو جس معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہو، برائی کے خلاف 3 قسم کے رویے وہ مذہب نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا رویہ کہ اگر تمہارے سامنے برائی ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روک دو، یہ طریقہ ہے پہلا جہاد کا۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، پھر ایسا کرو، زبان کا استعمال کرو، زبان کے ذریعے اس برائی کے خلاف جہاد کرو۔ اور اگر تم اس درجے میں ہو کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے، زبان سے روکنا یہ مسجد، منبر، محراب میں بیٹھنے والے علماء کا کام ہے۔ چونکہ علم ہوگا تو بندہ کسی کو برائی سے منع کرے گا، اور ہدایت ہوگی تو کسی کو روکے گا۔ بغیر علم کے تبلیغ کرنا مشکل ہے، وگرنہ غلط رہنمائی لوگوں کی ہوتی رہے گی۔ تو تیسرا درجہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے، اس برائی کو دل میں برا محسوس کرو۔ جو گناہ ہو رہا ہے، جو غلط کام ہو رہا ہے، جو شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے دل میں برا محسوس کرو۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا ایک خاصہ بیان فرمایا، یہ امت نیکی کا حکم کرتی رہے گی اور برائیوں سے منع کرتی رہے گی۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں اسے یوں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ تبلیغ محلے میں نہیں کر سکتے، سوسائٹی میں نہیں کر سکتے، معاشرے میں نہیں کر سکتے، تو یہ تبلیغ ہم اپنی گھر کی 4 دیواری میں تو کر سکتے۔ ایک شوہر بیوی کو نماز کا تو کہہ سکتا ہے، ایک باپ بیٹے کو تو نماز کا کہہ سکتا ہے، ایک ماں بیٹی کو تو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کر سکتی۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے گناہوں سے اپنی اولاد کو روک تو سکتا ہے، تو اسے روکنا چاہیے، یہ ڈیوٹی اسے دینی چاہیے۔ کیونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث شریف ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ کوئی حاکم ہے ایک علاقے کا، کوئی حاکم ہے ایک شہر کا، کوئی حاکم ہے ایک گاؤں کا، کوئی حاکم ہے ایک مسجد کا، کوئی حاکم ہے ایک گھر کا، کوئی حاکم ہے 2 بندوں پر، کوئی 4 پر، کوئی 10 پر، کوئی 1000 پر۔ تو جس کی رعایا جتنی بڑی ہے اس سے اتنا ہی بڑا سوال ہوگا۔ تو یہ ایک نشانی ہے، یعنی ایمان والوں کی نشانی، وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں، بلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو قرآن کا تسلسل سے ہمارا درس ہو رہا ہے، تو اگر صلاحیت یہ نہیں کہ میں نیکی کی دعوت دے نہیں سکتا، تو نیکی کی دعوت میں اپنا حصہ پیش کرنا چاہیے۔ حصہ یہ ہے خود یہاں تشریف لائیں، کسی اور اپنے دوست ساتھی کو یہاں لے کر آئیں۔ اچھا، یہ ہمارے دوست جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے
دین کی اتھینٹک بات، کوئی اتھینٹک عالم دین ہو، اس کی کہی گئی بات اس کو آگے شیئر کریں، اسے آگے پہنچائیں. یہ بھی نیکی کی دعوت کو پھیلانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو جہاں جہاں بلائی کو پھیلانا وہ اس کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، ہمیں وہاں پر اپنا حصہ پیش کرنا چاہیے تاکہ اس میں اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو اور نیکی کی دعوت کے سلسلے کے اندر ہمیں خصوصی فیض نصیب ہو. اور دوسری صفت جو بیان ہوئی اسی آیت کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جیسے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع بھی کرتے ہیں. یعنی یہ تبلیغ یہ ایک ہی فعل ہے، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے اور ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ یہ حق کی آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تبلیغ دین کے اندر بسر کی. مکہ شریف کا ماحول دیکھیے، مکہ کے اندر آپ نے کیسے یہ اسلام کا جو اتنا تناور درخت بنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، یہ تبلیغ ہی کا نتیجہ ہے. اگر جن تک پہنچا تھا بات وہاں ختم ہو جاتی تو آگے ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ عرب کی وادی سے اٹھنے والا نور یہ شرق و غرب میں پھیلا، یہ ہندوستان کے اندر آ کر توحید کی اذانیں پڑھی گئی، یہ یہاں پر اللہ کی آواز کو بلند کیا گیا. یہ نیکی کی دعوت ہی کا نتیجہ ہے، یہ تبلیغ دین ہی کا نتیجہ ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے، دین کا پیغام دینے کے لیے طائف کے اندر چلے گئے. پتھروں سے رسول اللہ کی مہمان نوازی کی گئی، جسم پاک لو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو نہیں چھوڑا. اچھا سنیے کہ اس آیت کے اندر چوتھی نشانی رب کائنات نے جو بیان فرمائی اور بڑی خوبصورت نشانی ہے. ایک ایمان والے بندے کے اندر اس نشانی کا عکس ہونا چاہیے، یہ بڑا فائدہ مند ہے. یہ پہلے بھی ایک آیت آئی تھی، اس کے اندر بھی اس کا عنوان موجود تھا. آج پھر سے قرآن نے اسی چیز کو دہرایا ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے نیک کاموں میں جلدی کرتے رہتے، نیک کاموں میں جلدی کرتے رہتے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. اور پیچھے جو عنوان آیا تھا وہ ذرا لفظ بدلے تھے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کے میدان کے اندر آگے جائیں. یہ دیکھیے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنا، سبقت لینا، اس میں جلدی کرنا، آگے ہونا، یہ عنوان بڑا خوبصورت ہے. اور اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے تو دو چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی میں اصول بنا لے، ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا. دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. ہمارے ہاں لوگوں نے قانون اس کے الٹ بنایا ہے، یعنی دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. جب بھی اس کا مخالف ہوگا تباہی ہو جائے گی. دین میں ہمیشہ اپنے سے بلند بندے کو دیکھیں. اور ہمارے لوگ جب کسی بلند کی بات کرو نا، یار وہ دیکھو وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ دیکھو وہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق چاش پڑھتا ہے، وہ رات کو 1 سے 12 تلاوت کرتا ہے، تو ہمارے لوگ یہ کہہ کے سائڈ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار نہیں میں تو اس قابل نہیں، میں بڑا گناہگار بندہ. بھئی تو اس قابل ہو سکتا ہے؟ تو اس گناہگاری سے نکل سکتا ہے؟ اس کی زندگی کے اندر 5 گانا نماز ہے تو تو اس سے آگے بڑھ، تہجد کی عادت لا. وہ 1 ٹائم قرآن پڑھتا ہے تو 2 ٹائم قرآن پڑھ. تو نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ انسان کے دین کو بچانے کا ذریعہ ہے. اور جو دنیا ہے، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اگر کچے مکان میں رہتا ہے تو پکے مکان والے کو دیکھ کر دل میں لالچ نہ پیدا کر اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا، بلکہ انہیں دیکھ جن کا مکان ہی نہیں، فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں اور چگیوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان سے تو بہتر ہے. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے. جب آپ باہر نکلے تو غربت کا دور تھا، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے، لیکن پاؤں کے اندر جوتی نہیں.
تو آپ کے دل میں نا ہلکا سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں اور میرے پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھے نا، سفر آپ نے آگے کیا تو آپ کو ایک بندہ ملا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے مولا میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، نہ شکری میں نے کر دی، میں تو جوتوں کو رو رہا ہوں، یہاں تو ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے تھے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، زندگی کے اندر سکون آ جائے گا اور رحمت آ جائے گی. صحابہ کا کتنا بڑا جذبہ تھا، یعنی وہ نیکیوں میں جلدی بھی کرتے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے. جب رسول اللہ نے مسجد کے اندر یہ اعلان کیا دین کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے کون بندہ اپنا مال لائے گا، جاؤ جس کے پاس جو ہے لے کے آؤ. اب وہاں سے کسی بندے نے یہ نہیں کہا حضور ہم تو بڑے ضرورت مند ہیں، ہمارا تو گزارا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے، غربت کے دن نے ہم کہاں سے. ہر بندہ چلا گیا. اعلان ہوا تو نیکی میں سبقت کے لیے ہر بندہ چلا گیا. خصوصاً دو صحابہ کا جو ذکر آیا، حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نکلا جب محفل سے تو میں نے دل میں یہ سوچا، میں نے بتایا نہیں کسی کو، میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا. کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا ایک دوسرے سے بڑھو نیکیوں میں، نیکی کے کام میں جلدی کرو، اونچا اڑنے کی کوشش کرو نیکیوں کے اندر. تو عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا، آج میں ان سے زیادہ مال لے کے آؤں گا اللہ کی راہ کے اندر. اب یہ سوچ لے کر نا حضرت عمر گھر میں گئے تو آپ نے گھر کا آدھا مال ایک گٹھڑی کے اندر باندھا اور باندھ کر آپ رسول اللہ کے دربار کے اندر پیش ہو گئے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں بیوی بچوں کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آگئے. اب حضرت عمر کا جذبہ یہ تھا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر کو اللہ نے کتنا کمال دیا تھا. آپ نے کیا کیا، آپ نے گٹھڑی رکھی کیونکہ آواز رسول اللہ کی لگی تھی، آپ نے گھر کا سارا مال اس گٹھڑی میں ڈال دی. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے کوئی سوئی بھی در مصطفیٰ تک پہنچنے میں نہ رہ جائے. یہاں تک آپ نے اپنا لباس بھی اتارا، وہ بھی ڈالا اسی گٹھڑی کے اندر، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لی. اور جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے تو اب حضور نے سوال بدلا، کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر کو کہا تھا کتنا لے کے آئے ہو، ابو بکر کو کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب بکر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ مال جتنا تھا وہ سارا لے آیا ہوں، گل میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی اس دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میں نیکی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کتنا جذبہ تھا، کتنا جذبہ. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہو گیا تو ہم نے اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ہیں ابو بکر صدیق، تو ان کے متعلق ہمیں کوئی بتائیں، کوئی بات بتائیں، ان کا جذبہ کیسا تھا؟ جذبہ تو سب کو پتا تھا. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے وصال کے بعد اس بات کو دیکھا ہے کہ حضور رحمت عالم کی ہر ادا کو ابو بکر نے اپنی زندگی میں داخل کیا ہوا تھا، ہر ادا کو. یہاں تک اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہاں تک کہ ہفتے کے ایک دن نا آپ حلوہ تیار کرتے اور حلوہ تیار کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف سے باہر نکل جاتے اور مدینہ شریف سے باہر ایک بوڑھا بندہ تھا، اس بوڑھے بندے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے حلوہ کھلا کے آتے. اور جب حضور کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے حلوہ تیار کیا اور لے کے گئے نا، وہ اتنا بوڑھا تھا، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اس کا یہ جو آنکھوں کا گوشت تھا نا لٹک کے بالکل آنکھوں کے اوپر آ گیا تھا، یعنی اسے نظر بھی نہیں آتا تھا. تو ابو بکر صدیق نے حلوہ جس وقت ہاتھ میں لیا نا پہلے دن رسول اللہ کے وصال کے بعد ہاتھ میں لیا اور اس بوڑھے کے منہ میں ڈالنے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا.
کہا آج وہ ہاتھ نہیں جو مجھے کھلایا کرتا تھا. تو کون ہے؟ کہا میں ابو بکر ہوں. آپ کی چیخ نکلی. کہا جو آپ کو حلوہ کھلاتے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. کہنے کا معنی یہ کہ اتنے معاملات میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہ جذبہ بڑا کامل جذبہ ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا. لیکن جس نازک دور میں ہم نے سانس لیا ہے، یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جاتا ہے. اس کا کاروبار اتنا ہے، میں اس سے بڑھاؤں گا. اس کا بیٹا اس ملک میں گیا ہے، میں دوسرے میں بھیجوں گا. اس نے دنیاوی یہ تعلیم پڑھی ہے، میں اس سے ذرا آگے جاؤں گا. یہ نیت ارادہ، یہی دوڑ ہے. اسی دوڑ کے اندر پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے. جناب دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا مقابلہ ہے. باقی دنیا تو مل ہی جاتی ہے. دنیا کوشش سے ملتی ہے، بغیر کوشش کے بھی مل جاتی ہے. لیکن مذہب اور قرآن یہ کہہ رہا ہے نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے، یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیے نمازوں کے بعد ہم یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح ہمیں کیسے ملی؟ یہ ایک صحابی کے نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کے جذبے کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرمایا. وہ صحابی روتے ہوئے رسول اللہ کے دربار میں آئے تو میرے محبوب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ایک سوچ نے مجھے رلا دی. حضور نے پوچھا کیا سوچ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سوچ یہ تھی، میں دل میں سوچنے لگا یہ مالدار جتنے ہیں یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے. حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب دیکھو نماز یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں برابر، قرآن یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں برابر، تہجد یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں برابر، تسبیح یہ پڑھتے ہیں ہم بھی، یہ ساری باتیں برابر ہیں. لیکن یہ مال خرچ کرتے ہیں، حضور ہمارے پاس مال نہیں. مال خرچ کرنے والی نیکی میں یہ ہم سے آگے چلے گئے. تو میرے محبوب نے نا اس بندے کے آنسوؤں کی قیمت لگائی. حضور نے فرمایا تو ایسا کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ ہے اس حدیث کا شان ورود، یعنی اس موقع پر رسول اللہ نے وظیفہ دیا. فرمایا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، مالدار جتنا مال لگا کر کمائیں گے تو یہ وظیفہ پڑھے گا، بغیر مال لگائے اللہ تجھے اتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے. پھر حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. اچھا وہ کچھ دن اس نے پڑھا نا تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر پھر آ گیا اور پھر رو رہا تھا. آقا حضور نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا نا مالداروں کو بھی پتہ لگ گیا. تو حضور رحمت عالم نے مسکرائے، حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگے. حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. کہنے کا معنی یہ کہ ان لوگوں کا جذبہ یہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور ہم اپنے دور میں جب کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں یار وہ درود بڑا پڑھتا ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وہ قرآن بڑا پڑھتا ہے، وہ فلاں، ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو نیک بندہ ہے اس لیے کرتا ہے. یہ سارا کام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ سارا کام ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں اکیلے بندہ جنت چلا جائے مزہ تو نہیں نا. بندہ جنت جائے تو ہزاروں کو ساتھ لے کر جنت میں جائے، یعنی کردار ایسا بنائے، عبادت ایسی کرے، رب کو راضی ایسا کرے کہ بزم عشر کے اندر تنہا جنت نہ جائے، کئی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ انہیں جنت کے اندر لے جائے. تو قرآن پاک نے نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے. یہ نشانیاں ہم نے کاملین کی، نیک لوگوں کی سماعت کی ہیں. اللہ کریم ہمیں ان نشانیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں، پھر سن لیں، انہیں داخل کریں اپنی زندگی میں. پہلی نشانی جو قرآن نے بیان فرمائی کہ نیک لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں. دوسری نشانی نیک لوگ رات میں قرآن پڑھتے ہیں. تیسری نشانی نیک لوگ رات میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد. چوتھی نشانی نیک لوگ قبر، قیامت، حشر اس کی یاد کرتے رہتے ہیں، موت کا تذکرہ ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے. پانچویں نشانی ہم نے سماعت کی، نیک لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. چھٹی نشانی برائیوں سے روکتے ہیں. اور ساتویں نشانی ہم نے یہ سماعت کی کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں.
ان کی دوڑ لگی رہتی، دین کے اندر اپنے سے اونچے بندے کو دیکھ کر وہ اپنے زاویے متعین کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔